اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں، تمام حمدیں اس ذات ستودہ صفات کے لیے ہیں جس نے ہر شے کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن کو پیدا فرمایا، اور بے حساب درود و سلام اس کے محبوب پاک کی روح اطہر اظہر اطیب پر، جن کے صدقے ہر شے کے ظاہر اور باطن کا ہمیں علم نصیب ہوا، اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام ہو جن کے ذریعے یہ دولت امتیاز ہم تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اور انبیاء، ان کی رسائی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی بارگاہ میں جو رسائی ہوتی ہے ان کے اصحاب کی رسائی ہوتی ہے۔ دین جو آپ تک پہنچا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو اپنے موضوع سے ہٹ کر، چونکہ یہ مسجد ایک بہت بڑے آستانہ کے ساتھ منسلک ہے، تو میں سب سے پہلے اصلاح کے لیے تصوف کی ایک بات کرتا ہوں کہ جو علم تصوف ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی، اخلاق، دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ علم تصوف مختصر وقت میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ علم تصوف کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جن ایک بندے اولیاء کرام ہیں کہ جن کے دلوں میں مخلوق کی نفرت نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں کوئی بھی آ جائے، آپ کسی بھی آستانے پہ چلے جائیں، وہ نہیں پوچھتا تیرا مسلک کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، ملاقات کرتا ہے، اس کو لنگر پیش کیا جاتا ہے، پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ تیری حاجت کیا ہے، کوئی پوچھتے ہیں، کوئی جستجو میں نہیں جاتے۔ بہرحال امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک دانشور کا قول لکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دانشور کا جو قول ہے، امام غزالی آپ کو ان کا قول پسند آیا، کیونکہ آپ بہت بڑے امام ہیں، اور اتنے بڑے امام اپنی کتاب میں کوئی غیر معقول بات نہیں لکھتے۔ آپ ایک دانشور کا، دانا کا قول لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ دانا یہ کہتا ہے کہ جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، میرے پاس مال کم ہے، کوٹھیاں کم ہیں، زمینیں کم ہیں، تنگ دستی سے ڈرتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اتنا ہم جہنم سے ڈریں تو دونوں سے نجات پا جائیں گے، یعنی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی اور ہمیں جہنم سے بھی نجات مل جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جتنی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال، یہ سونا، یہ زر، یہ پیسہ، یہ ڈالر، ریال اور درہم میرے ہو جائیں، دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں، بھائیوں سے لڑتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، اپنے استاد سے بھی لڑ پڑتے ہیں کہ دنیا میرے پاس ہے۔ جتنی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اتنی اگر جنت کے ساتھ محبت کریں تو ہم دونوں کو پا لیں گے، دنیا بھی مل جائے گی اور جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔ تیسری بات لکھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہوئے چھپ کر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ نہ ہمیں دیکھ لے، گناہ کرتے ہوئے جتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر رب سے ڈر جائیں تو دنیا اور آخرت میں ہم سعید اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن رب سے دیکھو نا، ڈرنے کا تو یہی ہے نا مقصد۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب کا خوف میرے دل میں ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، شریعت پاک کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ ڈرنا ہمارا زبانی ہے۔ حقیقت میں ڈرنا یہ ہے کہ ہم شریعت پاک کے احکام پر عمل کریں۔ جب گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں
اور رب سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے۔ بہرحال میں نے جس آیت کے حصہ کو عنوان تقریر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کی ذات اقدس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور علماء جانتے ہیں کہ عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا جو کچھ بھی ہے یہ سب عالم ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب غور فرمائیں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی نعمتیں ہیں، صرف حضور پاک کی ذات اللہ کی رحمت اور نعمت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کے علاوہ اور بھی نعمتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اور یہ شریعت پاک کا اصول یاد رکھیں کہ جو دنیا میں رب کی نعمت ہے وہ رب کی رحمت بھی ہے۔ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے دنیا کے سارے انسان تم اکٹھے ہو جاؤ اور میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو رب کی جو چیز اللہ کی نعمت ہے وہ رب کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ حضور پاک کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نعمتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، اور بھی رحمتیں اور نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائیں، تو ان رحمتوں میں اور آقا کی ذات میں فرق کیا ہے؟ یہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں کہ اللہ کے محبوب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں زحمت والا پہلو موجود ہے، ان میں زحمت، تکلیف اور نقصان والا پہلو، نقصان والی بات موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی رحمت بنا کر بھیجا کہ اس ذات میں زحمت اور نقصان والا پہلو ہی نہیں رکھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ پانی رب کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ ایسی چیز ہے، ایسی یہ نعمت اور رحمت ہے کہ جس کے بغیر کوئی حیوان اور یہ درخت بھی لے لے، کوئی حیوان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ہوا جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ ایسی رب کی رحمت اور نعمت ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب اولاد کو لے لیتے ہیں، اولاد یہ ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اولاد رب کی نعمت ہے، اسی طرح بے شمار رب کی نعمتیں ہیں۔ اب ہم اس پر کوئی اعتراض جواب کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہوا، یہ اگر ہماری ضرورت کے مطابق ہو، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہو تو یہ رب کی کیا بنتی ہے؟ رحمت اور نعمت۔ اگر یہ ضرورت سے زائد ہو جائے، اگر یہ ضرورت سے زائد ہو جائے، تیز آندھی چل پڑے، تیز ہوا، جکھر ہوا کا طوفان چل پڑے، تو یہی ہوا جو ہمارے لیے رحمت تھی اب کیا بن گئی؟ زحمت بن گئی۔ پتہ چلا کہ دیگر نعمتوں میں زحمت والا پہلو رب نے رکھ دیا۔ اور اسی طرح پانی کو آپ لے لیں، ہماری ضرورت کے مطابق ہو تو یہ پانی رب کی رحمت اور نعمت ہے، اگر یہ ضرورت سے بڑھ جائے، ضرورت سے سیلاب آ جائے، طوفان آئے، جیسا کہ سندھ میں آتا ہے، دوسرے ملکوں میں آتا ہے، سمندر کا طوفان آتا ہے، یہ پانی اگر سیلاب کی صورت اختیار لے، طوفان بن جائے، تو یہ پانی جو ہمارے لیے رحمت تھا اب کیا بن گیا؟ زحمت بن گیا۔ اب ہم اولاد کو لے لیتے ہیں، یہ اولاد اگر مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرتی ہے، ماں باپ کا حکم مانتی ہے، تو یہ اولاد رب کی نعمت۔ اگر یہی اولاد معاذ اللہ ایمان نہیں لاتی،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتی، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، استاد کا احترام نہیں کرتی، پیر و مرشد کا احترام نہیں کرتی، بزرگان دین بڑوں کا احترام نہیں کرتی، تو یہ اولاد کیا بن جائے گی؟ اب زحمت۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کے علاوہ جتنی بھی رحمتیں بنائیں ان میں زحمت والا پہلو رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتا ہے کہ میرا محبوب ایسی ذات ہے کہ جس ذات میں نے زحمت والا پہلو ہی نہیں رکھا۔ تو اب غور فرمائیں، آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور ان کافروں نے میرے آقا کے ساتھ مختصر کیا سلوک کیا آپ سب جانتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرمائیں تو یہ پہاڑ ان پر گرا دوں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا اس فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ تو میرے آقا نے دعا فرمائی، وہ حدیث پاک میں دعا کے الفاظ ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں ان کا۔ اب غور فرمائیں کہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اولاد کا ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ جسمانی تعلق ہے، کہ اس بچے کے یہ ماں باپ ہیں، اس ماں باپ کا یہ بچہ ہے، یہ ایک جسمانی تعلق ہے۔ اور آپ سب اولاد والے ہیں یا جن کی اولاد نہیں ہوئی وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تکلیف یا چوٹ اولاد کو لگتی ہے، مصیبت اولاد پر آتی ہے، اور ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ روتے ہیں۔ ماں باپ کیوں روتے ہیں؟ کہ اس اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ایک جسمانی تعلق ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا کون سا تعلق ہے؟ یہ جسمانی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق روحانی ہے، ہمارا تعلق روحانی ہے۔ کیا کہ گناہ ہم کرتے ہیں اور میرے آقا غاروں میں جا جا کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری امت گناہ گار ہے اس کو بخش دے، یا میری، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس تعلق کی بنا پر۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق کیا ہے؟ جسمانی، اور یہ عارضی تعلق ہے نا، اس دنیا میں یہ تعلق ہے، عارضی تعلق ہے جسمانی۔ اس تعلق میں اللہ تعالیٰ نے اتنا احساس اور اتنی محبت پیدا کر دی۔ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ چوٹ اولاد کو لگتی ہے، روتے ماں باپ ہیں، اس تعلق اور محبت کی بنا پر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا جو ایمان والا تعلق ہے، اس جسمانی تعلق سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جسمانی تعلق میں اتنا احساس ہے تو کیا روحانی تعلق میں کوئی احساس نہیں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی امت کا اتنا احساس ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا نبی جو رحمت و توبت، کہ میں رحمت اور توبہ کا نبی ہوں۔ میرے آقا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مجلس کیا ہوتی ہے کہ آپ یہاں مسجد میں جب تک بیٹھے یہ ایک مجلس ہے، مسجد سے باہر چلے گئے یہ دوسری مجلس ہے، باہر سے پھر اپنے کمرے یا گھر میں چلے گئے یا آپ کی مجلس تبدیل ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 یا 70 مرتبہ استغفار فرماتے، توبہ فرماتے۔ کس لیے فرماتے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ گناہ سے معصوم ہوتا ہے، گناہ سے۔ تو پھر میرے آقا کس لیے توبہ فرماتے تھے؟ اپنی اس گناہ گار امت کے لیے توبہ فرماتے تھے کہ یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت کو بخش دے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح ایک اور مثال آپ سمجھیں کہ پتھر ہمارے جسم پر لگتا ہے، پتھر جسم پر لگتا ہے تو اس جگہ کو درد محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور روتی کون ہے؟ آنکھیں روتی ہیں۔
عقل تو یہ کہتی ہے کہ چوٹ جہاں لگی یہی جگہ روے جس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن روتی کون ہے؟ آنکھیں روتی ہیں۔ آنکھیں کیوں روتی ہیں؟ آنکھیں اس لیے روتی ہیں کہ اس عضو کا تعلق جس جسم کے ساتھ ہے، اسی آنکھ کا تعلق بھی اسی جسم کے ساتھ ہے۔ آنکھ اسی تعلق کی بنا پر روتی ہے۔ ہمارا اپنے آقا کے ساتھ ایک ایسا روحانی تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے میرے آقا بار بار روتے ہیں، اپنی امت کے لیے روتے ہیں، اپنی امت کے لیے روتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بہت روتے ہیں، آپ بہت روتے ہیں۔ میرے آقا نے کیسا سنہری جواب دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ دیکھو، جس رب کے تم بندے ہو، جس رب کے تم بندے ہو، اسی رب کا میں نبی ہوں، اس کا محبوب، کیا یہ کم تعلق ہے؟ تو پتہ یہ چلا حدیث پاک سے کہ حضور پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ سب تعلق سے بڑھ کر ہے، تمام تعلقات سے بڑھ کر۔ ہماری زمین پر بھی قبضہ کر لے، ہماری زمین پر یا گھر پر جائیداد پر کوئی قبضہ کرے تو ہم لڑ پڑتے ہیں، بلکہ آج کل جو ماحول بن گیا، کسی کی دیوار سے کوئی اینٹ اٹھا لے تو اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں اپنی جائیدادوں کی خاطر۔ اور اپنے باپ بیٹے کو جا کر کوئی اس کے ساتھ لڑ پڑے تو ہم بدلہ لینے کے لیے 10 سال پشت در پشت ان کے ساتھ مارکا ہرائی کرتے ہیں، صرف اس تعلق کی بنا پر۔ لیکن جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دین کے خلاف بولتا ہے، وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو مل جل کر رہو، چلو مل جل کر رہو۔ ایسا نہیں ہے، ہم دنیاوی تعلق کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اس روحانی تعلق کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دیں، میرے آقا کی ذات کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، جیسا کہ میں نے سنایا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس خدا کے تم بندے ہو، اسی خدا کا میں نبی ہوں، اور یہ بہت بڑا تعلق ہے، یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ تو حضرات محترم، روایت میں آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء سابقین آئے، انہوں نے دعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ یا اللہ، مختصر، نیک بندے تو لے لے، جو نیک ہیں وہ ہمیں دے دیں، جو گناہ گار ہیں وہ تیرے حوالے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ تو انبیاء نے یہ دعا کی، یا اللہ نیک ہمیں دے دیں، اور جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے ساتھ جو چاہے تو معاملہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فمن تابعنی، پس جس نے میری اتباع کی، فإنہ منی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب نکلا کہ یا اللہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھے دے دے، جو گناہ گار ہے تو غفور الرحیم ہے، تو جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ منکرین اور گناہ گاروں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ تو ان کافروں کا، ان گناہ گار لوگوں کا رب ہے، تو جو چاہے تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی، تو ان کی مغفرت فرما دے، تیری مرضی، انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ تو مطلب یہی نکلا کہ گناہ گاروں کو رب کے حوالے کر دیا، نیکوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے آقا نے دعا فرمائی تو یہ اسلوب اختیار نہیں فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یا اللہ الطاہون علی والصالحون للہ، اے اللہ نیک تیرے اور گناہ گار میرے، اے اللہ نیک تیرے اور گناہ گار میرے۔ کیوں فرمایا؟ کہ نیکوں کو ان کے اعمال کے سبب تو بخش دے گا، اور یہ گناہ گار جو میری شفاعت کے حوالے کر دے، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو اسلوب دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ
کہ انبیاء نے اس طرح نہیں فرمانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب کی شان کو دوبالا فرمایا کہ میرے محبوب کا تو یہ مقام ہے کہ یہ گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک میں آپ کو قیاس پیش کرتا ہوں۔ میں نے آیت کو عنوان تقریر بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب رحمت ہے، میرا محبوب رحمت ہے، اور یہ بھی بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہے نا جی، کون سے 24ویں پارہ میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میری اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے کہ میرا محبوب رحمت ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ بھولی بھٹکی انسانیت جس نے میرے محبوب کے دامن کو تھام لیا وہ رحمت ہے، اور اس رحمت سے نا امید نہ ہو وہ۔ یہ ایسی رحمت ہے کہ جو دنیا میں تمہارے لیے بھی نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اور ٹائم چلو پھر اشارہ فرما دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من قال بلا فی المساک، کہ میں وہ سب سے پہلا ہوں جس نے میثاق کے دن بلا کہا۔ اس کی تفصیل میں مختصر کر کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا اللہ میثاق کے بارے ہمیں بتائیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اولاد ظاہر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی لوگوں والے عمل کریں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست مبارک، اپنا دست پاک اپنی شان کے مطابق پھیرا تو اور اولاد ظاہر ہوئی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں، دوزخوں والے عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھیجے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر جنتی اور دوست کی متعین ہو گئے تو عمل کی کیا ضرورت، عمل کی کیا ضرورت؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے مرضی کے مطابق عمل کرے گا، جس طرح اس نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، وہ سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا، وہ سب کچھ پہلے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ مومن ہیں، یہ جنتیوں والے اعمال کریں گے اور انہی اعمال پر ان کا خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، جہنمیوں والے عمل کریں گے، پھر رب ان کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کافر جو جہنمی ہے یہ جہنم میں جائیں، یہ جہنم میں بھیج دے گا۔ تو اس میثاق کے دن جو عہد ہوا تھا عالم ارواح میں، بزرگان دین کی بھی بات کر دیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا کہ میثاق عالم ارواح میں جو میثاق ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی آواز میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کن فیکون تک کل دی گل ایسی کول کھڑوتے آسے ہیں۔ پھر بعض عرفاء اور اولیاء کا مقام ہوتا ہے نا، اولیاء کا درجہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ تو یہ جو میثاق ہوا یہ کل کی بات ہے، جس طرح ہمارا تو یہ حال ہے نا جی، آج کل ہمارا حافظہ تو اتنا کمزور ہو گیا، صبح ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا سبق پڑھاتے وہ شام کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کیا کھایا کیا پڑھایا، کون ہمیں ملا تھا۔ اب اتنی کمزوری آ گئی ہے ہمارے تقویٰ میں کہ اب تو بعض لوگ لکھ لیتے ہیں بھئی آج میں نے یہ کام کیا، آج شام کو پھر حساب کرتے ہیں۔ تو عارف لوگ تو عالم ارواح میں میثاق ہوا تو فرماتے ہیں یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو کل کی بات۔ بہرحال شرح شفاعت شریف اور روح المعانی میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو جمع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں
اپنی ربوبیت پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ رب نے کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روایت میں آتا ہے کہ تمام روحیں خاموش رہیں۔ سب سے پہلے جس ذات نے بلا کہا وہ میرے آقا کی ذات ہے، وہ میرے آقا ہے۔ اسی کو یہاں بحوالہ پیش کرتا ہوں۔ روح المعانی میں لکھا ہے اول من کان بلا ہوا وہو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ذات نے بلا کہا وہ میرے آقا کی ذات تھی۔ اور جب دوسری روحوں نے سنا بلا تو وہ بھی کہنے لگی بلا بلا، ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا کا ہم پر کتنا بڑا احسان اور کرم ہے، کتنا بڑا۔ اس احسان اور کرم کے سامنے پوری انسانیت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ اگر میرے آقا بلا نہ فرماتے، میرے آقا بلا نہ فرماتے تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ آج ہمارا، اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی اور عنایت ہی نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو، یہ عقیدہ رکھو، اپنے پیارے محبوب کو تمام عالمین میں ہر مقام میں ہر مخلوق سے ہر لحاظ سے اولا و عرفہ و اعلیٰ بنا دیا، اولا و عرفہ